بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جناب، ایک شخص جس کا نام ہے عمران خان صاحب، اس کو گرانے کے لیے 13 پارٹیوں کو، 13 سیاسی دماغوں کو، 13 سیاسی طاقتور ترین مافیاز کو عمران خان صاحب کے پیچھے لگا دیا گیا اور بے نقاب کر دیا گیا۔ تمام اداروں کو عمران خان صاحب کے پیچھے لگا دیا گیا اور بے نقاب کر دیا گیا۔ سازش ایک تیار کی گئی لندن میں، جس کے تانے بانے پھر امریکہ پہنچے، امریکہ سے پھر ایک کاغذ آتا ہے اور کاغذ کا جو آرڈر ہے وہ صرف اور صرف ایک باجوہ صاحب کے لیے آیا، اور آنن فانن رات کو عدالتیں لگائی جاتی ہیں اور تمام کی تمام وہ سازش کامیاب کی جاتی ہے۔ اس کامیابی کے بعد تمام کی تمام ریاست کو عمران خان صاحب کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور بے نقاب کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عدل و انصاف کو عمران خان صاحب کے پیچھے، ان کے علمداروں کو عمران خان صاحب کے پیچھے لگایا جاتا ہے اور بے نقاب کر دیا جاتا ہے۔ پھر تمام کے تمام محافظوں کو عمران خان صاحب کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور بے نقاب کر دیا جاتا ہے۔ تمام کے تمام چینلز، چاہے وہ میڈیا کے سوشل میڈیا کے چینلز ہیں، چاہے وہ مین سٹریم میڈیا کے چینلز ہیں، تمام کے تمام میڈیا کو عمران خان صاحب کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور بے نقاب کر دیا جاتا ہے۔ ایف آئی اے، نیب، اینٹی کرپشن، رینجر، اس کے علاوہ ایف سی، طاقتور خود نگران حکومتوں سمیت تمام کے تمام لوگ عمران خان صاحب کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لگا دیے جاتے ہیں اور بے نقاب کر دیے جاتے ہیں۔ مگر پھر بھی اہل دانش کو عقل نہیں آئی، پھر بھی ان کی جو چالیں ہیں وہ ابھی تک چل رہی ہیں اور چالیں ناکام بھی ہو رہی ہیں۔ ابھی تک کوئی بھی چال، کسی قسم کی بھی چال عمران خان صاحب کے ارادے کو، عمران خان صاحب کے ویژن کو، عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی کو نہیں توڑ سکے۔ کوئی بھی چال، کوئی بھی سازش، کسی قسم کا بھی ڈر، خوف، کسی قسم کا بھی ارادہ، منصوبہ، پلان عمران خان صاحب کے ارادے، عمران خان صاحب کے نظریے، عمران خان صاحب کی سوچ کو نہیں توڑ سکے۔ عمران خان صاحب کو 4 گولیاں وزیر آباد میں مروائی، اس کے علاوہ 2 بار قاتلانہ اٹیک جوڈیشل کمپلیکس میں اور ایک اور جگہ پر بھی کروانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ جیل میں سزا سنا دی گئی اور جیل اڈیالہ سے پہلے جو ہے وہ اٹک جیل میں رکھا گیا، کتنی واہیات قسم کی جیل میں، جہاں پر صرف اور صرف دہشت گرد جس بلاک میں رکھے جاتے ہیں وہاں پر۔ پھر بھی عمران خان صاحب کے کسی ارادے کو ہلا تک نہیں سکے، کسی آئیڈیالوجی کو ہلا تک نہیں سکے، توڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ عمران خان صاحب کی پوری پارٹی توڑ کے تتر بتر کر دی گئی، ڈسپرس کر دی گئی اور اشارتاً ان کو نئی پارٹیز میں شمولیت کا کہہ دیا گیا، نئی جگہ پر پہنچا دیا گیا، مگر سب بے نقاب کر دیے گئے۔ عمران خان صاحب کے خلاف ابھی بھی چالیں چل رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے وکیل آفتاب باجوہ صاحب کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب سے، اور جیسے ہی ان کی ملاقات ہوتی ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ میرے اوپر دوبارہ سلو پوائزننگ کی جو تجربات کیے جا رہے ہیں
مجھے مارنے کا پورا پلان بنا لیا گیا۔ اور یہ جو سلو پوائزننگ ہوتی ہے یہ اس لیے دی جاتی ہے، یہ کسی عام شخص کا کام نہیں ہوتا ہے کہ جیل میں اتنی ہائی الرٹ سیکیورٹی میں کھانے کے بیچ سلو پوائزننگ اور کسی کو پتہ نہ چلے، اور اتنے مقبول ترین لیڈر کو دی جا رہی ہے اور اس کا جو کھانا وہ ٹیسٹ نہ کیا جائے یا لیب سے ٹیسٹ نہ ہوتا ہو اس کا کھانا، یا کسی کو علم نہ ہو، یہ بالکل آپ کو لالی پاپ دینے کے برابر ہے۔ یہ تمام چیزیں پری پلانڈ ہوتی ہیں، تمام چیزیں پلان کی گئی ہوتی ہیں، ایوری تھنگ از پلانڈ۔ تو عمران خان صاحب نے وہ اپنے وکلاء کو بتا دیا ہے، وکیل جتنے گئے ہوئے تھے، خاص کر کے آفتاب باجوہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ مجھے دوبارہ سلو پوائزننگ کے ذریعے آپ قتل کیا جائے گا، اب یہ ٹیسٹ مجھ پہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک نظام ریاست گر چکا ہے، ایک شخص کے ارادے کو گرانے کے لیے، ایک شخص کے نظریے کو گرانے کے لیے، ایک شخص کی امید کو گرانے کے لیے، اور 22 کروڑ عوام کی امید کو گرانے کے لیے نظام میں ریاست، نظام عدل، نظام حکومت تمام کا تمام اتنی نچلی سطح پر گر گیا ہے کہ قانون بھی، آئین بھی، ہر چیز توڑ دی گئی ہے، اور معیشت کو بھی توڑ دیا گیا، ملک کو بھی معاشی طور پہ توڑ دیا گیا۔ ملک کے تمام جتنے کاروباری لوگ ہیں اور جتنی عوام ہے وہ اس ٹائم بلبلا اٹھی ہے کہ اتنی مہنگائی ہے، اور آئے دن ان کے اوپر مہنگائی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ پھر بھی جو ایک فوکس ہے تمام طاقتور لوگوں کا، تمام سٹیک ہولڈرز کا، تمام بیوروکریٹس کا، تمام سیاسی پارٹیز کا، تمام طاقتور حلقوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا، نگران حکومتوں کا، اداروں کا، عدلیہ کا، جتنے بھی نظام کے اندر آتے ہیں، اس ریاست کے اندر طاقتور لوگ آتے ہیں، وہ سب کے ساتھ فوکس کیے بیٹھے ہیں صرف اور صرف عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے، ان کے آئیڈیالوجی کو توڑنے کے لیے، ان کے نظریے کو توڑنے کے لیے، اور ان کو توڑنے کے لیے تاکہ وہ ٹوٹ جائیں یا ملک بدر ہو جائیں یا ملک چھوڑ جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب کا ایک ہی موٹو ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں، یہی میرا گھر ہے، اس کو میں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ قوم کو ہر بار امید دیتے ہوئے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور میں ڈٹ کے کھڑا ہوں۔ ایک تصویر ٹویٹر کے اوپر وائرل ہوئی پڑی ہے عمران خان صاحب کی، جب وہ اڈیالہ جیل شفٹ کیے جا رہے تھے اٹک جیل سے، تو میرے خیال میں غالباً وہ ڈی ایس پی صاحب ہیں اسلام آباد پولیس کی وردی میں، جنہوں نے سیلفی لی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہ ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ کر رہی ہے اس ٹائم۔ تو اس ایک تصویر نے ہلا کے رکھ دیا ہے پورے کے پورے کیا کہتے ہیں سیاسی ماحول کو، پورے کے پورے طاقتور ماحول کو، کہ ایک تصویر کی جھلک کے لیے، عمران خان صاحب کی ایک تصویر کے لیے عوام اتنی بے تاب بیٹھتی ہے، اور عمران خان صاحب کی آواز سننے کے لیے، پھر سوچیں عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے کتنے لوگ بے تاب بیٹھے ہیں۔ میڈیا کی ٹی آر پیز کم ہو گئی ہیں، میڈیا کے جو ایسے اینکر تھے جو سچ بولتے تھے ان کو میڈیا سے فارغ کر دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کاشف عباسی صاحب کو بھی میڈیا سے اڑا کے رکھ دیا گیا، یعنی کہ اے آر وائی نیوز سے نکال دیا گیا۔ ان کا ایک پروگرام چلتا تھا آف دی ریکارڈ، وہ آج کل ماریہ صاحبہ کر رہی ہیں جو انہی کی کولیگز ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کس طریقے سے نظام گرتا جا رہا ہے، لیکن ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، بے نقاب ہوتا جا رہا ہے، اور یہی وہ سچ ہے جو پاکستان کی 60-70% یوتھ نے اپنایا ہے۔ یوتھ کو نہیں تھا اس چیز کا خبر نہیں تھی، یوتھ کو نہیں علم نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے نظام نے خود اپنے آپ کو ننگا کیا، ایکسپوز کیا، اور لوگوں کے سامنے یہ باتیں روز روشن کی طرح عیاں ہوتی گئیں، اور
لوگوں کے 14 طبق روشن ہوتے ہیں کہ ہم کس نظام میں رہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے بھی انقلابی ہونے کا ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ تمام پاکستان کی، خاص کر کے پنجاب کی، پاکستان کے دورے کے لیے تو وہ نکل رہے ہیں تمام صوبوں میں، لیکن خاص کر کے پنجاب کی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں، جیسے پنجاب، جیسے لمز، جیسے نسٹ، جیسے تمام بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان کا دورہ کرنے کا، ان کا وزٹ کرنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا کہ وہ وزٹ کریں گے، یوتھ سے مخاطب ہوں گے، یوتھ کو اپنا پرانا یا نیا کوئی بھی بیانیہ چورن بنا کر بیچا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا، اور یوتھ کو کوشش کی جائے گی کہ وہ ان کے ساتھ سپورٹ کرے، کھڑی ہو جائے، کیونکہ جدھر یوتھ کھڑی ہوگی 67% آف پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس میں سے 70% یوتھ ہے، اور جس سائڈ پہ یوتھ کھڑی ہو جائے گی تو پاکستان کا تمام ووٹ اس سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کی جا رہی تھی، لیکن وہ تمام کے تمام پلانز کینسل کر دیے گئے، تمام کے تمام منصوبے کینسل کر دیے گئے، کیونکہ جو لمز یونیورسٹی کا سانحہ ہوا ہے، جس میں حالانکہ وہ نگران حکومت کا پرائم منسٹر تھا، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کی کامپیں ٹانگ گئی ہیں، ان کو اندازہ ہو گیا ہے، اور جو سمجھدار ٹیم ہے نواز شریف صاحب کی، ویل ایجوکیٹڈ ٹیم ہے، وہ یہ بات کر چکی ہے نواز شریف صاحب کو کہ جناب آپ کے جو کارنامے ہیں، جناب آپ نے جو پیچھے اپنا ریکارڈ چھوڑا ہوا ہے، تو آپ بالکل کوشش نہ کریں ویل ایجوکیٹڈ یوتھ کے ساتھ انٹریکشن کی کسی طرح بھی، کیونکہ آپ اپنے بھائی کی کارکردگی کا ہی جواب نہیں دے پائیں گے اور آپ اس حکومت کو بھی آن نہیں کر پائیں گے۔ ایک چیز، دوسرا، حکومت کے حوالے سے ہٹ کے اگر سوال آپ کے سامنے کیے جاتے ہیں تو آپ یہ بھی نہیں بتا پائیں گے کہ 4 سال آپ کس لیے گئے تھے، آپ کس لیے آئے ہیں، کس کے کہنے پہ آئے ہیں، اور سب سے جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ڈیل کر کے اگر آپ آئے ہیں، اگر ڈیل کے بغیر آتے تو آپ اپنے بھائی کی حکومت میں ہی آ جاتے۔ تو یہ سارے پلان کینسل کر کے نواز شریف صاحب نے پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا، نواز شریف صاحب نے اپنی تمام پارٹی کی کمان سنبھال لی ہے، اور وہ اب پاکستان کے دورے کریں گے، تمام سیاسی لیڈروں سے ملیں گے، تمام ٹکٹ ہولڈر سے ملیں گے، ان کے حلقوں میں جائیں گے، اور یہ ان کی اب سیاسی کمپین شروع ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ نون لیگ سے بڑی خفا ہے، خاص کر کے اس وقت کہ ان کو پلیٹ میں اقتدار رکھ کے دیے جانے کا خدشہ ہے، خدشہ نہیں بلکہ یقین دہانی کرائی گئی ہے، اور یہ یقین دہانی آپ کو پتہ ہے کہ طاقتور نے کروا دی تھی بہت پہلے ہی۔ تو تمام پیپل پارٹی کے بیانات آپ اٹھا لیں ابھی جو ریسنٹلی آ رہے ہیں، اور زرداری صاحب کا بھی ایک بیان ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم تو میں نے بنایا تھا، اب یہ ڈیل کر کے دوبارہ وزارت عظمیٰ پہ پہنچ رہے ہیں 4تھی بار نواز شریف صاحب۔ تو کافی زرداری اور پیپل پارٹی ناراض بیٹھی ہے مسلم لیگ نون سے۔ اب جیسے ہی دورہ شروع ہوگا نواز شریف صاحب کا تو ظاہر ہے پیپل پارٹی سے بھی وہ ملیں گے۔ تو ایک تصویر جس کا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ پتہ نہیں ڈی ایس پی صاحب کو ابھی اڑا دیا گیا یا رکھا ہوا ہے یہ تو نہیں پتہ ہے، لیکن عمران خان صاحب کی ایک تصویر بڑے ٹرینڈ کر رہی ہے۔ لیٹس سی کہ آگے پاکستان کے حالات کس طرف جاتے ہیں، اور پاکستان کے عوام ایک چیز کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہے الیکشن۔ ابھی تک الیکشن کمیشن نے ڈیٹ بھی نہیں اناؤنس کی اور شیڈول بھی نہیں جاری کیا، تو الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام بونگے بازیاں اور تمام کی تمام چالیں، سازشیں، پلان، منصوبے ناکارہ ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے جس دن یوتھ کے ہاتھ میں بیلٹ پیپر آئے گا، اور ٹھپا آپ کو پتہ ہے کہاں پر لگے گا۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔